الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ میں سے کوئی دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہو، ایک دعا بتا دیتا ہوں، آپ وہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب کسی غم میں مبتلا ہوتے تھے، کسی تکلیف کسی دکھ میں مبتلا ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، بتلائی ہے، اور ہم یہ دعا پڑھتی تھی۔ رجوع اللہ دکھ، غم، تکلیف کی کمی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے۔ ہم رجوع اللہ کیسے کریں؟ کن الفاظ سے اللہ کو پکاریں، کن کلمات سے اللہ کو پکاریں، ہم خود نہیں جانتے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مسنون دعاؤں سے، مسنون اعمال سے جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کے خزانوں سے خوب ہمیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات جو آپ کی زبان اقدس سے اللہ جل شانہ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں، انہی کلمات سے اللہ سے مانگے۔ اللہ جل شانہ خوب خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا اس کی کامل رحمت متوجہ ہوگی ہماری طرف۔ وہ دعا کیا ہے؟ آگے چل کے میں دعا بتا دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز اور علاج معالجہ کے لیے، گھر بیٹھے تمام جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دکھ درد غم میں مبتلا ہوں، پریشان ہوں تو آپ کو ایک دعا بتا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ وہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دکھ دور ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی، غم دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پریشانی، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تمام انبیاء کی تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب بھی وہ پریشان ہوئے انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ جل شانہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیماری کی حالت میں اللہ جل شانہ کو یوں پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے، مجھے بیماری نے پریشان کر رکھا ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، میری اس تکلیف کو دور کر۔ تو اللہ جل شانہ نے تکلیف کو دور کر دیا، اور ان کلمات کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے ان کلمات کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اس دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور یہ ہماری امت کا اعزاز ہے کہ ہمیں اس طریقے سے مانگنے کی تعلیم عطا فرما دی۔ اللہ جل شانہ یہ کلمہ قرآن کا حصہ نہ بناتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر خاص رحم فرمایا، خاص کرم کیا، خاص مہربانی فرمائی کہ اللہ نے اس محبوب دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان کلمہ گو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس دعا سے اللہ جل شانہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور اس کی کامل رحمت سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو میں دعا بتا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دکھ میں، تکلیف میں، غم میں، درد، تکلیف، غم، دکھ میں یہ دعا آپ 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ وہی داتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی تمام تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہمارے تمام غموں کا مداوع کرتا ہے، اس لیے اسی کو پکارنا چاہیے اور ان الفاظ سے پکارنا چاہیے جن الفاظ سے محبوب کل جہاں نے اللہ کو پکارا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔